بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کی قسمیں۔ فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ فرض غسل 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، نفاس سے پاک ہونے کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ نمبر 3، التقاء ختانین اور سپاری کے چھپ جانے کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، خواب میں انزال یعنی احتلام ہونے کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ نمبر 5، شہوت کے ساتھ منی کا نکل جانے کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ اور 4 طرح کے غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 1، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، عیدین یعنی عید اور بقرعید کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 3، عرفہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، احرام کے وقت غسل کرنا سنت ہے۔ اور ایک غسل واجب ہے، یعنی میت کو غسل دینا، یہاں تک کہ غسل سے پہلے اس پر نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایک طرح کا غسل مستحب ہے، یعنی جس کافر نے اسلام قبول کر لیا ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر لے۔ غسل کے فرائض۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ غسل جنابت میں گرگرہ کرنا۔ غسل جنابت میں راجح قول کے مطابق گرگرہ کرنا واجب تو نہیں ہے لیکن سنت ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں غسل جنابت کرے تو اس کے لیے صرف کلی کافی ہے، وہ گرگرہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے حلق کے اندر پانی پہنچنے کی بنا پر روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ کلی کے بجائے پانی پی جانا۔ اگر کسی شخص نے غسل میں کلی تو نہیں کی، البتہ پانی منہ میں لے کر پی گیا، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے پانی پینے سے پہلے اسے منہ میں گھمایا ہے یا نہیں۔ اگر گھمایا ہے تو یہ کلی کے قائم مقام ہو جائے گا، اور اگر اس طرح پانی پیا کہ وہ پانی منہ کے سب کناروں تک نہیں پہنچا بلکہ صرف زبان سے لگ کر حلق میں چلا گیا تو یہ کلی کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ غسل میں کلی کرنا بھول گیا۔ اگر غسل جنابت میں کلی کرنا بھول گیا اور نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا تو دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں بلکہ صرف کلی کر لینا کافی ہے۔ اور جو نماز کلی کرنے سے پہلے پڑھی گئی ہے اس کا اعادہ لازم ہے، یعنی دوبارہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ غسل میں کوئی حصہ خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا۔ غسل جنابت میں بدن کا کوئی معمولی سا حصہ خشک رہ گیا، پھر بعد میں یاد آیا تو صرف اس حصے پر پانی بہا دینا کافی ہے، پورا غسل لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔